نماز روزہ حج سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ رسول علی فاطمہ حسن حسین خوش ہوتے ہیں۔ ماتم مجلس عاشورہ اربعین نظر نیاز جلوس علم اٹھانے سے حسین اتنا خوش نہیں ہوتے، ان سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی خوشی میں یہ خوش ہیں، ان کی خوشی میں وہ خوش ہے، اور یہی خوشی کا فلسفہ ہے، یہی محبت کا فلسفہ ہے۔ میں نے کہہ دیا یہ خوش تو میں خوش، اور ہم کیا ہوتے ہیں، میں خوش تو ہے یہ چاہے کچھ بھی ہو۔ نتیجہ یہی تو ہوا کہ اللہ نے جو کچھ چاہا وہ حسین نے کیا، اللہ نے جو کچھ مانگا وہ آل محمد نے دیا۔ تو اب اللہ نے کہا میں نے جو کچھ چاہا اور مانگا تم نے اہل بیت حسین علی تم نے دیا، تو اب سنو، جنت کا خالق میں رہوں گا، سرداری تمہاری ہوگی، جنت جہنم میری رہے گی، تقسیم کی چابی تمہارے ہاتھ میں رہے گی۔ کیوں؟ اس نے جو مانگا انہوں نے دیا، حسین نے۔ اگر تم شیعہ ہو تو اب جو حسین مانگے وہ تم دو۔ میرا تھوڑا انداز الگ ہے، میں تورہ بہت پڑھتا ہوں، اور یہ بھی سن لیں میرے سنی بھائی شیعہ بھائی، بمبئی میں اندھیری میں خیرانی روڈ ساکینہ کا 16 سال سے کنٹینیو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی مجلس مل کے بیٹھتے ہیں دونوں بھائی۔ جواہر نگر کھار سانتا کروز بمبئی میں 14 یا 15 سال سے ایک مجلس پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی مراٹھی ہندو سکھ اور دلت سب مل کے کرتے ہیں۔ آج تک ابھی اس سال پڑھ کے آیا میں۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ الہ آباد میں نے مجلس پڑھی، حسین انٹر کالج میں، الہ آباد میں رانی منڈی میں شیعہ سنی مل کر تعزیہ اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ شیعہ ہی سنی ہے، سنی ہی شیعہ ہے، یہ تیسرے جو گھس گئے وہ گڑبڑ ہے۔ ذرا سوچے، ورنہ شیعہ 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 مانے دوست، سنی مانے سنت پر عمل کرنے والا۔ ہم سنی ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، سنی شیعہ ہے، وہ دوست ہے۔ جو علی کا دوست ہے 12 امام کا، رسول کا، فرق نہیں ہے۔ تیسرے گھس گئے، یہ تیسروں نے جو انٹرفیل کیا اس سے گڑبڑ ہو گئی، اور اس گڑبڑ کو نہ یہ سمجھ سکے نہ وہ سمجھ سکے، دونوں کے دونوں اپنی جگہ۔ یہ عید میلاد میں رہ گئے، یہ محرم میں رہ گئے۔ ارے عید میلاد مل کے مناؤ، رسول کی ہے نا کہ کسی اور کی ہے؟ محرم مل کے مناؤ، حسین کا ہے نا۔ حسین نے تمہیں بھی تو بچایا، سب کو بچایا ہے، خالی شیعوں کو نہیں بچایا۔ اللہ سب کو روٹی دیتا ہے، حسین نے سب کو بچایا۔ اور صبح مولانا نے کیا پڑھا تھا آپ کے سامنے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھے تھے نا، عبداللہ ابن عمر۔ میرے سنی علماء نے یہ لکھا ہے، سنی بھائیوں نے، جب انہوں نے کہا تم ہمارے غلام زادے ہو تو رونے لگے ابا، انہوں نے ہمیں غلام زادہ کہا۔ جب باپ کے پاس آئے تو باپ نے کہا ادھر آ، کیا سچ میں کہا ہے بیٹے نے؟ حسین نے کہا ایسا؟ حسین نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر تم غلام زادے ہو؟ کہاں کہا؟ ادھر آ، جا لکھ کر لا، اور اسے چٹھی میں لکھ کے میرے کفن میں ڈال دے تاکہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اے عالم اسلام، پڑھے کتابیں، میرے پاس کتابیں ہیں، وہ بھی میرے سنی بھائی علماء نے، میرے بہت سارے دوست ہیں میرے سنی علماء۔ ذرا سوچے، تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں کی تاریخ میں جو لوگ ماتم مجلس علم جلوس کو بدعت کہتے ہیں، کہتے بدعت ہے، علم دیکھے تو نکاح ٹوٹتا ہے، اگر آج حضرت عمر ہوتے تو جو لوگ ماتم و مجلس کو بدعت کہتے ہیں انہیں ہم کچھ نہ کرتے، حضرت عمر کوڑے اور ہنٹر سے مارتے کہ میں تو حسین کی چٹھی مانگ رہا ہوں، وہ بھی شہادت سے پہلے، میں اس کی شہادت سے پہلے بچپن میں قلم کی چٹھی مانگ رہا ہوں مغفرت کے لیے۔ شہادت کے پہلے وہ ایسا ہے کہ مغفرت ہو جائے تو شہادت کے بعد کیسا ہوگا؟
ڈنٹل سے مارتے، کوڑوں سے آج اگر ہوتے، کاش ہوتے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے، شیعہ نہیں کہتے، سنی نہیں کہتے، کون کہتے ہیں معلوم نہیں مجھے، کہاں سے آئے، کون ہے، کون سی بنیاد ہے، ان کا فاؤنڈیشن کہاں رکھا گیا؟ انگریزوں نے رکھا؟ ان کی بنیاد کس نے رکھی؟ کاش تاریخ پڑھا کرے تاکہ ممبر کے جملے آپ کے سمجھ میں آیا کریں۔ کبھی کبھی اتنا قیمتی فقرہ نکلتا ہے لیکن مجمع سمجھتا نہیں۔ بھئی ہم اور آپ تو کب سے رسول کے زمانے سے، کب سے ہیں؟ آپ سنیے گا کبھی کسی مجلس میں، کیوں؟ علی جب تھے جب کچھ نہ تھا، پنجتن جب تھے جب کچھ نہ تھا، ذرا سوچو۔ اور شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ان کو دوست رکھے، ان سے محبت کرے۔ تو وہ جب تھے تب اللہ نے پہلی محبت کس پر واجب کیا؟ فرشتوں پر، آدم پر۔ تو آدم کون ہوئے ان کے؟ شیعہ ہوئے۔ قرآن پڑھیے، تفسیر پڑھیے کہ ہم نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی، ناموں کی، انہوں نے سر اٹھایا تو دیکھا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ تو اللہ نے آواز دی، آدم اگر ان ناموں کو جو پڑھا تم نے، اگر انہیں خلق نہ کرتا تو کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ میرا مجمع سنے، اس کے لیے تاریخ پڑھے، قرآن پڑھے، علماء سے پوچھے۔ آدم کی دل میں محبت بیٹھ گئی، اب جو محبت کریں وہ شیعہ نہیں سمجھا میرا مجمع۔ تو ان کے چاہنے والے تو جب تھے جب کچھ نہ تھا، تب سے ہے۔ لیکن کچھ ایسے جو آ گئے دونوں بھائیوں کے بیچ میں، انہوں نے گڑبڑ کر دی۔ میرے مجمع سنے، تو آج اگر وہ ہوتے تو کوڑوں سے مارتے۔ کیوں؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے بیچاروں کا، نکاح ٹوٹتا ہے۔ کیسے؟ علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نکاح ٹوٹے گا تو کیا ہوگا؟ بیٹا بتا، بہت سلام پڑھتا ہے، بتا، بہت نوے پڑھتا ہے نا، ٹوٹ گئے نکاح۔ تو مسئلہ یہ ہوگا کہ عورت مرد پر اور مرد عورت پر کیا ہو جائیں گے؟ حرام۔ کیوں؟ طلاق سے ٹوٹتا ہے اور نکاح سے جڑتا ہے۔ ابو طالب اور اولاد ابو طالب نے جوڑنا سکھایا، توڑنا نہیں سکھایا۔ انہوں نے جنگلوں کو آباد کر دیا، ویران نہیں کیا۔ دیکھیے قازمان کیا تھا، خراسان کیا تھا، کربلا کیا تھی۔ انہوں نے تو سب جگہوں کو آباد کر دیا، جوڑا، ویران نہیں کیا، توڑا نہیں، آباد کیا، ویران نہیں، جوڑا، توڑا نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سب سے تیز دنیا میں آدمی کی نگاہ ہے، ذرا سوچیں۔ اور شاید دنیا کا کوئی شہر بچتا نہیں جہاں جلوس حسین نہ نکلتا ہو، اور کوئی جلوس ایسا نہیں ہوتا جہاں علم نہ ہوتے ہو۔ اور تم فتوے دیتے ہو کہ علم مت دیکھو، نکاح ٹوٹتا ہے، سب سے تیز نگاہ ہے۔ تو جتنی اسپیڈ میں نکاح ٹوٹے ہیں اتنی اسپیڈ میں کسی نے جوڑا دیا کہ نہیں سمجھا میرا مجمع؟ جتنی اسپیڈ میں ٹوٹے ہوں گے، فتویٰ تمہارا ہے، تم سنبھالو، اتنی اسپیڈ میں کسی نے جوڑا ہے۔ اگر نہیں جوڑا تو حرام۔ تو گارنٹی کیا ہے پھر؟ ایسے مسئلے مت کھڑا کرو جس سے آنے والی نسلوں کو پریشانی ہو۔ باتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اتنا سن لیجئے کہ حسین کا ایک فقرہ سنیں، میرے مولا حسین کا۔ کیا کہا حسین نے؟ جو اللہ نے مانگا وہ حسین نے دیا۔ میں نے مجلس ختم کی، اب جو حسین مانگے وہ تم دو، تم دو۔ اور آج شیعہ کو شیعہ بنانا سیکھو، سنی کو سنی بنانا سیکھو، ادھر ادھر کے چکر میں مت پڑے رہو، اپنی قوم کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرو۔ حسین نے ایک فقرہ کہا کربلا جانے سے پہلے، کاش یہ فقرہ لے جائیے، بہت قیمتی فقرہ ہے حسین کا۔ دعائے عرفہ میں کہا، پروردگار، حسین نے کہا دعائے عرفہ میں، مکہ کی زمین پر کربلا جانے سے پہلے، مدینہ چھوڑ چکے،
پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا؟ اور پروردگار جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا؟ دعائے عرفہ کا فقرہ ہے، اور یہ حسین نے تجھے پا لیا۔ حسین ملا تو رب ملا، حسین نہیں ملے تو کچھ نہیں ملا۔ مرضی پروردگار باپ نے خریدی تھی، اور بیٹا وہ ہے جو اختیارات الہی کو لے لیا۔ کیوں؟ جو خدا نے مانگا حسین نے دیا۔ حسین مجھے 5 سے 6 مہینے کا سفر چاہیے، رجب سے لے کے 28 رجب سے لے کے 2 محرم تک کا سفر۔ حسین نے آواز دی، پروردگار یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوگا، اگر میں شہید بھی ہوں گا تو میری بہن سفر کرے گی، میرا بیٹا سجاد سفر کرے گا۔ بہت ساری باتیں رہ گئی، میں مجلس کا حق ادا نہیں کر سکا، اور پروردگار نے کہا حسین خیمے جلیں گے کا منظور ہے، تیرا دین تو بچے گا، انسانیت تو بچے گی، چادریں چھنیں گی، 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر لگے گا، 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا پڑے گا۔ اللہ نے حسین نے کہا پروردگار سب چیز منظور ہے۔ میں نے مجلس ختم کی۔ اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے۔ تو جو مانگے گا میں دوں گا۔ اور کیا جملے ہیں حسین کے؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، روز عاشور کے اعمال میں آپ پڑھتے ہیں۔ حسین نے کہا، کیا کہا، کب کہا؟ جب سب شہید ہو گئے، 34 سال کے بھائی عباس کے بازو کٹے اور بھائی گرا، اور بھائی کا لاشا نہیں لا سکا۔ جب حسین نے یہ فقرہ نہیں کہا، حسین کے لیے 2 موقع، کئی موقع بڑے کٹھن تھے، سنیے گا عزادارو، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ حسین نے کیا کہا؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگار رضن بقضائہ، یہ حسین تیرے ہر فیصلے پر راضی ہے، وہ تسلیما لامرہ، اور تیرے ہر حکم کو حسین سر جھکا کر تسلیم کرتا ہے۔ حسین کے لیے ہر قدم بہت کٹھن تھا، ہر منزل بہت مشکل تھی۔ ہم گرمی چلچلاتی دھوپ میں 1-2 گھنٹہ پیاس برداشت نہیں کرتے، حسین کو اپنی پیاس کی فکر نہیں تھی۔ کبھی سکینہ کا خیال ستاتا تھا، کبھی 6 مہینے کی علی اصغر کا۔ ہاں اتنا سنتے ہیں، جب ظالموں سے کہا ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، رباب اصغر کو دودھ بھی نہیں پلا سکتی، اسی لیے آج کی مائیں روز عاشور اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی کہ اصغر کو دودھ نہ ملا۔ عزادارو، حسین کے لیے کٹھن منزل کتنی تھی؟ زینب کی چادر چھننا حسین کے لیے کٹھن، خیموں کے جلنے کا تصور حسین کے لیے مشکل، عباس کے لاشے کو فرات پر چھوڑنا حسین کے لیے مشکل، سب سے کٹھن کیا؟ جواں بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا حسین کے لیے مشکل۔ لیکن ایک مشکل وقت کیا تھا؟ کیوں؟ جب 18 سال کے جواں کے سینے سے حسین نے برچی کا پھل نکالا تو چاہنے والوں کو یاد نہیں کیا۔ جب بھائی 34 سال عباس کے لاشے پر پہنچے، کٹے بازو اٹھائے، تو تمہیں یاد نہیں کیا۔ ہر شہید کے لاشے پر پہنچے، تمہیں یاد نہیں کیا۔ لیکن جب 6 مہینے کے اصغر کے گلے پہ ہرملا کا تیر لگا، خون کو چہرے پہ ملا، تو ایک جملہ کہا، شیعت اما لا تکونی یوم عاشورا، اے میرے شیعو کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کہ میں ظالموں سے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن جواب میں پانی تو نہیں ملا۔ میرے 6 مہینے اولاد کا غم، خدا کسی باپ کو اپنے بیٹے یا بیٹی کا غم نہ دے۔
ارے 57 سال کا بوڑھا باپ، 18 سال کا بیٹا علی اکبر جب ماں بہنوں سے رخصت ہو کر چلے تھے تو ایسے لگا تھا جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلا ہے۔ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا تھا، اور جب علی اکبر کو حسین رخصت کر چکے تھے تو بار بار پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تو اکبر نے دیکھا کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی تو پلٹ کے کہا بابا تم نے تو رخصت کر چکے۔ تو کیا کہا اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ بوڑھے باپ پر بیٹے کی جدائی کا کیا غم ہوتا ہے۔ علی اکبر کو خدا حافظ کیا، لیکن ایک جملہ کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ، لیکن جب جانا تو بار بار پلٹ پلٹ کر بوڑھے باپ کو دیکھتے رہنا۔ علی اکبر بار بار دیکھتے تھے۔ مقاتل نے لکھا، راوی کہتا ہے جب علی اکبر چلے اور آواز دی، اب تک شاید اکثر ذاکر نہیں پڑھ پاتے، اجرکم اللہ، کربلا کے جتنے شہید ہوئے کسی نے آواز دی یا اما ادرکنی یا مولا ادرکنی یا آقا ادرکنی، سب نے حسین کو مدد کے لیے پکارا، لیکن جب جوان بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا تو 18 سال کے بیٹے نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، سب نے کہا مولا ادرکنی مولا مدد کو ہو، اما ادرکنی چچا مدد کو ہو، آقا ادرکنی آقا حسین مدد کو ہو۔ حسین ہر لاشے کی آواز پر، شہید کی آواز پر دوڑے، سب کا سر دانوں پہ لیا، لیکن واللہ رے کیا بیٹا تھا، کیا بیٹا تھا، ایسے مصائب میں کیا معرفت تھی، ایسی پیاس میں کیا باپ کی محبت تھی کہ کیا کہا علی اکبر نے گرتے گرتے، یا ابتا علیک منی سلام۔ علی اکبر نے کہا یا ابتا علیک منی سلام، اے بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول ہو، اس لیے کہ میں مدد کو نہیں بلا سکتا۔ بابا صبح سے کتنوں نے بلایا، کتنوں کے لاشیں پہ گئے، اے بابا کتنوں کی لاشوں پہ جاؤ گے، لہذا اپنے بیٹے اکبر کے لاشے پر مدد کو مت آئیے گا۔ یا بتا علیک منی سلام، بابا میرا بس آخری سلام قبول ہو۔ ارے جیسے ہی سلام کی آواز آئی حسین زمین پر گر پڑے، ارے زمین پر گرے۔ جب عباس نے آواز دی تھی تو کمر پکڑی تھی، جب عباس نے آواز دی تھی تو حسین نے کمر پکڑ لی تھی اور جملہ کہا تھا الان انکسر ظہری، اے بھیا عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ارے امام وقت، سردار جنت، پشت رسول کا سوار، اور جب اکبر نے کہا آخری سلام، حسین زمین پر، راوی کہتا ہے حسین اکبر کی طرف چلے تو کیسے چلے جیسے چھوٹا بچہ گھر میں رینگتا ہے، گھٹنی اور پنجوں کے بل ایسے چلے، دونوں گھٹنے جھکے ہوئے، دونوں پنجے ٹکے ہوئے، اور حسین کی نگاہ میں دنیا تاریک ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اور کیا کہتے تھے علی علی۔ راوی کہتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حسین نجف کے علی بابا کو پکار رہے ہیں کہ بیٹے 18 سال کے جوان علی کو، اے علی تو کہاں ہے؟ 57 سال کا بوڑھا انسان بھوکا پیاسا، صبح سے لاشوں پہ لاشیں، بہنوں کا خیال، خیمے کے جنوں کا خیال، قافلے کی اسیری کا خیال، بیٹے کے اسیر اور ہتکڑی اور توق کا خیال، اور لاشوں کے بیچ میں اے عالم اسلام کوئی ایسا بتاؤ جو بھوکا پیاسا رحمت للعالمین کے نواسے جیسا 71 لاشوں کے بیچ میں کھڑا ہو، کوئی تو ہو۔ اور لاشیں بھی کیسے، دوست کا لاشا، صحابی کا لاشا، مہمان کا لاشا، جوان بیٹے کا لاشا، 6 مہینے کا لاشا، 34 سال کے بھائی کا لاشا، 14 سالہ بھتیجے کا لاشا، بھانجوں کے لاشے۔ حسین چلے علی اکبر کی طرف
اور جب چلے گرتے پڑھتے سنبھلتے، بس میں نے مجلس ختم کی، عزاداروں جیسے ہی جواں کے لاشے میں پہنچے، کیا دیکھا؟ جواں بیٹا تڑپ رہا ہے، سینے میں برچھی کا پھل ہے۔ مقاتل نے بہت کچھ لکھا، میرا دل یہ کہتا ہے روئیں گے آپ اس فقرے پر۔ حسین آگے بڑھے، میرے لال علی اکبر، میرے لال کا بابا اول کہا تھا پیاس مارے جا رہی ہے، واپس آئے تھے کہ بیٹے میرے لال کیا تکلیف ہے میرے بچے؟ کہ بابا سینے میں درد ہو رہا ہے۔ جو دیکھا تو برچھی کا پھل، 18 سال کے جواں بیٹے کے سینے میں برچھی گڑی ہوئی۔ حسین دو زانو بیٹھے جیسے ہم نماز کو بیٹھتے ہیں، پنجوں کو اٹھایا، آستین کو الٹا، دل کہتا ہے نجف کا رخ کیا۔ میں کہوں گا مولا یہاں تو سب آ گئے۔ حسین آگے بڑھے، آستین الٹی، 18 سال کے بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنے کے لیے جب حسین آگے بڑھے جواں بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنے کے لیے، تو یہ منظر دیکھنے کے لیے کربلا میں ابراہیم خلیل اللہ آ گئے، اسماعیل آ گئے، محمد مصطفیٰ آ گئے، فاطمہ آ گئی، علی آ گئے، آدم آ گئے، موسیٰ اور عیسیٰ آ گئے، 1,24,000 انبیاء آ گئے، سارے فرشتے آ گئے۔ خدا کی خدائی ہل گئی، آواز آئی ہوگی اے شاہ نجف علی، در خیبر کو اکھاڑنا آسان تھا، جواں بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا ایک بوڑھے باپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ حسین نے آستین الٹی، دو زانو بیٹھے، 18 سال علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا شروع کیا۔ دل کہتا ہے جب یہ منظر انبیاء دیکھ رہے تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے، ابراہیم دیکھ رہے تھے، جیسے حسین نے ہاتھ بڑھایا، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے حسین سبحان اللہ، جو میں نہ کر سکا وہ تو کر رہا ہے۔ میں نے اسماعیل کو ذبح کیا تھا لیکن رسیوں سے باندھا تھا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، تو ذبح عظیم ہے، جو تو کر رہا وہ میں نہ کر سکا۔ میرا دل کہتا ہے جیسے ہی حسین نے برچھی کا پھل پکڑا ہوگا، یا علی مدد کہہ کر ادھر علی کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، میں وہ نہ کر سکا جو تو کر رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے 57 سال کے امام نے زمین کربلا پر جواں سال کے سینے سے برچھی کا پھل نکال رہا ہوگا اور اس پھل میں دل پھنس گیا ہوگا، اکبر کا کلیجہ پھنس گیا ہوگا۔ ارے تصور کیجئے جب حسین کھینچ رہے ہوں گے تو محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا ہوگا، فاطمہ تو یہ منظر نہیں دیکھ سکتی، تیرا حسین کائنات کا بہت بڑا امتحان دے رہا ہے۔ ارے ادھر برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ، حسین تڑپ گئے، اے علی اکبر، ارے لاشے کو اٹھانا چاہا، نہ اٹھا بوڑھے باپ سے جواں کا لاشا، لاشے اکبر کو زمین پر رکھا، خیمے کا رخ کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں، حسین سے بوڑھے سے جوان کا لاشا نہیں اٹھا، خیمے کا پردہ اٹھا، چند چھوٹے چھوٹے بچے، مولا ہم لاشا اٹھائیں گے، لیکن اس سے پہلے زینب نکل پڑی، ام لیلا پڑی، حسین نے لاشا چھوڑا، زینب کو خیمے کے اندر کیا، زینب اکبر کا غم اتنا نہیں ہے جتنا غم تیری چادر کے چھلنے کا رہے گا۔ میری زندگی میں میری بہن بے چادر کی حالت میں ہی صحیح خیمے سے باہر نہیں آ سکتی، میں کہوں گا مولا ابھی آپ ہے، لاش اکبر ہے، ابھی زینب کے چل پر چادر ہے، اس وقت کیا کیجئے گا؟ جب کوفے کا بازار ہوگا، شام کا بازار، کوفے میں دربار ابن زیاد، شام میں دربار یزید، زینب کے سر پر چادر نہ ہوگی، منادی کی ندا ہوگی، حاضر ہی بنات رسول اللہ، یہ محمد کی نواسیاں ہے، یہ علی کی بیٹیاں ہے جو کربلا سے کوفہ
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین